اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں لما جس کے لیے لا يعلمون نہیں جانتے نصیباً حصہ مما اس رزق میں سے رزقناہم جو ہم ان کو دیا ہے تو اللہ کی قسم تسألن ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا عما کنتم عما اس کے بارے میں کنتم تفترون جو تم افتراء باندھتے رہے جھوٹ باندھتے رہے وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں للہ بناتے اللہ کے لیے بیٹیاں سبحانہ پاک ہے اس کی ذات وَلَهُمْ اور ان لوگوں کے لیے ما جو یشتہون وہ چاہتے ہیں وَإِذَا اور جب بشرا خوشخبری دی جاتی ہے احدہم ان میں سے ایک کو بالانثیٰ بیٹی کے ساتھ ظل تو ہو جاتا ہے وجہہ اس کا چہرہ مسوداً کالا وہو کظیم اور اس حال میں کہ وہ اندر سے اندر گھرتا رہتا ہے یتوارا چھپتا ہے من القوم قوم سے من سوء اس برائی سے ما بشر بہ جس کے ساتھ اس کو خوشخبری دی گئی ہے ایمسکہ کیا روکے رکھے گا اس کو علی ہون ذلت پر ام یا یدسہ فی التراب دھنسائے گا اس کو مٹی میں الا یاد رکھو ساء ما یحکمون برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے بالآخرت آخرت پر مثل السوء مثال ہے بری وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اللہ کے لیے مثال ہے اعلیٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ تعالیٰ بہت غالب بہت حکمت والا ہے وَلَوْ اور اگر يُؤَاخِذُ اللَّهُ پکڑتا اللہ تعالیٰ النَّاسَ لوگوں کو بِظُلْمِهِمْ ان کے ظلم کی وجہ سے ما ترک تو نہ چھوڑتا علیہا ٹھیک ہے اس پر کس پر یعنی زمین پر من دابۃ کوئی چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ولکن یؤخرہم لیکن اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتے ان کو الی اجل مسمى ایک مدت مقرر تک فاذا بس جب جاء آئے گی اجلہم ان کی مدت لا یستأخرون تو نہیں پیچھے ہٹ سکیں گے ساعت ایک گھڑی ولا یستقدمون اور نہ آگے اس چیز کا شور بارش کا تو نہیں جی اچھا وَيَجْعَلُونَ اور بناتی ہے للہ اللہ کے لیے وہ چیز یکرہون جسے خود ناپسند کرتے ہیں وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں السنتہم ان کی زبانیں الکذب جھوٹ ان لہم کہ بے شک ان کے لیے الحسنی بھلائی ہے لا جرم ضرور بضرور ان لہم النار ان لہم بے شک ان کے لیے النار آگ وانہم اور بے شک وہ لوگ مفرطون دھکیلے جائیں گے یعنی آگ میں تاللہ اللہ کی قسم لقد تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا ہے پیغمبر الی امتوں کی طرف من قبل آپ سے پہلے فزینا بس خوبصورت بنایا
لہم ان کے لیے الشیطان و شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال فہوا بس وہ شیطان ولیہم دوست ہے ان کا الیوم آج کے دن وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے درد دینے والا وما انزلنا اور ہم نے نہیں اتاری ہے علیہ کا آپ پر الکتابہ کتاب الا مگر لتبینا تاکہ آپ بیان کریں لہم ان لوگوں کے لیے الذی وہ چیز اختلافوا فی جس میں انہوں نے اختلاف وہدن اور ہدایت ہے ورحمت اور رحمت ہے لقوم ایسی قوم کے یؤمنون جو ایمان رکھتی ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ نے انزل اتارا ہے من السماء آسمان سے ماء پانی فاحیا بھی پھر زندہ کر دیا تھا اس پانی کے ذریعے سے الارض زمین کو بعد موتہا اس کے مر جانے کے بعد ان فی ذلک بے شک اس میں لآیۃ نشانی ہے لقوم ایسی قوم کے لیے یسمعون جو سنتی ہے وَإِنَّ اور بے شک لکم تمہارے لیے فی الانعام چوپاؤں میں لعبرۃ البتہ عبرت نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں مما فی بطون اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے من بین فرث گوبر کے درمیان ودم اور خون کے درمیان لبنا دودھ خالصا خالص سائغا تو خوشگوار ہے للشاربین پینے والوں کی ومن ثمرات النخیل اور کھجور کے پھلوں میں سے والاعناب اور انگور کے پھلوں میں سے تتخذون تم بناتے ہو اس میں سے سکن نشے والے چیز ورزقا حسن اور اچھا رزق ان فی ذلک بے شک اس میں آیا البتہ نشانی ہے لقوم ایسے قوم کے لیے یقین جو عقل رکھتی ہے وأوحى اور وحی کی ہے ربک آپ کے رب نے بلکہ وأوحى اور الہام کیا ربک آپ کے رب نے الی النحل شہد کی مکھی کی طرف ان اتخذی یہ کہ تم بناؤ من الجبال پہاڑوں میں سے بیوتاً گھر ومن الشجر اور درختوں میں ومما یعرش اور یہ جو چھپر بناتے ہیں ان میں ثم پھر کھلی کھاؤ تم من کل ثمرات ہر طرح کے پھل فصلوں کی تم چلو سبل ربک اپنے رب کے راستوں میں ذللا جو ہموار کیے گئے ہیں ہموار کیے ہوئے ہیں یخرجو نکلتا ہے من بطونہا اور شہد کے مکھی کی پیٹ سے شراب مختلف پینا والی چیز مشروب مختلف الوان جس کا کلر جس کے رنگ مختلف فیہ جس میں شفاء ہے للناس لوگوں کے لیے ان فی ذلک بے شک اس میں لآیۃ البتہ نشانی ہے لقوم ایسے قوم کے لیے تفکرون جو غور و فکر کرتے واللہ خلقکم اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے ثم پھر یتوفاکم تمہیں وفات دے گا ومنکم اور تم میں سے بعض من جن کو یرد لوٹایا جائے گا الی ارذل العمر نکمی عمر کی طرف لکی لا یعلم تاکہ نہ جان سکے بعد علم جاننے کے بعد شیئا کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بہت جانے والا ہے قدیر بہت قدرت والا ہے اچھا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور بناتے ہیں جن کو نہیں جانتے
حصہ ان کے لیے بناتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ سورہ انعام میں 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7ویں نہیں معذرت 8ویں پارے، انعام میں 8ویں پارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وجہ آیت نمبر 136 میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ۔ انہوں نے جو ہے اللہ کے لیے اور اپنے بتوں کے لیے کھیتیوں میں سے اور چوپاؤں میں سے حصہ مقرر کیا۔ فرماتے ہیں ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائہم، یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، فصل لکھ لی، گندم دانے وغیرہ لکھ لے تو اللہ کا حصہ بھی نکال دیا، عشر وغیرہ اپنے بتوں کا حصہ بھی نکال دیا، ان کے نذر و نیاز کا حصہ بھی نکال۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، مثلا ایک ڈھیر ادھر دانوں کا اللہ کے لیے اور ایک ڈھیر ادھر بتوں کے لیے۔ اب اگر اللہ کے ڈھیر میں سے کچھ دانے ادھر آ گئے بتوں کے ڈھیر میں تو فلا یصل الی اللہ، تو اس کو واپس نہیں کرتے تھے اللہ کے ڈھیر میں، کہ اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ محتاج نہیں، واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہ، ٹھیک ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو اور اگر کیا نام ہے ان کے ڈھیر میں بتوں کے ڈھیر میں سے کچھ دانے ادھر پہنچ جاتے نا اور اللہ واپس کر، کیا کر واپس کر۔ یہ محتاج، بت محتاج ہے اور اللہ محتاج ہے۔ اللہ کے وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہ، اللہ کے ان کو پہنچتا ہے، لیکن وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، ان کے لیے۔ اب وہ محتاج بھی مان رہے ہیں کہ بت کیا ہے، محتاج ہے، پھر بھی ان کو اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اس میں سے ان کا حصہ بناتے ہیں۔ سمجھ آگے کریے تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم تم سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا اس جھوٹ کے بارے میں جو تم باندھتے، تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان شریکوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا، ان بتوں کو رزق میں بھی ہر چیز میں کہ تم جھوٹ باندھتے ہو، اس کے بارے میں تم سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جس کو وہ چاہتے ہیں۔ آگے بات آ رہی، اپنے لیے بیٹے لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں، کمزور مخلوق۔ جی کی ہو گئے نو کی مسئلہ ہے؟ اس کو تو ٹھیک کرواؤ یار۔ اچھا تو فرماتے یہ کام کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اندر سے اندر یہ گھستا رہتا ہے۔ بیٹی جو ہے نا وہ برداشت نہیں۔ آج کل بھی، پہلے زمانے میں بھی، آج کل بھی لوگ پسند نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے بیٹیوں کو۔ تو فرمایا جب بیٹی کی خوشخبری ان کو سنائی جاتی ہے نا تو اتنی بری لگتی ہے کہ چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ایک سردار تھا ابو حمزہ، وہ جو ہے ایک نام تھا، ہر وقت لوگ اس کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے مجلس میں۔ تو بیٹی پیدا ہو گئی، ایک شخص نے چھپکے سے آ کر اس کو کہا کہ بیٹی پیدا ہو گئی، فوراً اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اٹھ کے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کدھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے کچھ اشعار بھی کہے تھے کہ ابو حمزہ غائب ہو گئے اس وجہ سے کہ میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ یہ اس کا مفہوم تھا، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، میرے اختیار میں نہیں میں کس کو جنم دوں۔ تو اس کا ذکر ہوئی۔ ایک اور روایت میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص کی بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ سفر پہ جانے لگا، تو اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ اس کو کیا کر دو، مار دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سفر پہ چلا گیا اور اس لیے بیٹی اس کی بیوی نے مارنے کسی اور دوست کے پاس بھیج دی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ بعد آیا یہ سفر سے، تو کہا بیٹی کو کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے مار قتل کر دی۔ کچھ عرصہ رہا، پھر گیا، 3 ماہ کے لیے کہتا میں نے سفر پہ جانا ہے۔ تو اس نے وہ جو بیٹی تھی جس کے پاس تھی نا اس سے منگوائی، اس کو بلایا اپنے پاس رکھی کہ جب وہ آئے گا تو پھر اس سے پہلے پھر بھیج دو۔ وہ جلدی آ گئے سفر سے، تو پوچھا یہ کون ہے؟ پھر اس نے بتایا کہ ہماری بیٹی ہے، میں نے اس کو مارا قتل نہیں کیا تھا۔ خیر اس کو بڑا عجیب لگا، اس وقت اس نے کچھ کہا نہیں۔ کچھ عرصہ بعد اس کو اعتماد ملی، اپنی بیوی کو اعتماد مل گیا۔ اس کے بعد اس کو کہا بیوی کو کہ اس کو میں نے باہر گھمانا ہے، پھرانا ہے، سیر کرانی ہے۔ باہر لے گیا جنگل میں۔ اب اس کی قبر جو ہے نا وہ اس کی کھدائی کرنے لگا، اس کے لیے قبر کھودنے لگا، قبر کھود رہا ہے اس کے لیے۔ یہ جب اس کی داڑھی میں، اس وقت اکثر لوگوں کی داڑیاں ہوتی تھی، اس کے داڑھی میں جب مٹی پڑتی ہے تو یہ بیٹی اس کی داڑھی صاف کرتی ہے، بابا کی داڑھی، اور اس کے لیے کیا کرتا ہے، قبر کھود رہا ہے اس بیٹے کے لیے، اس کو نہیں پتہ۔ اس کے بعد جب کھدائی مکمل ہو گئی اس کو ڈال دیا اس قبر۔
وہ پوچھتی کہ بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اوپر سے مٹی ڈال، اوپر سے مٹی، بابا مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ اس طرح مٹی ڈال دی، اس کو دفنا دیا، وہ روتے رہے، چیختے رہے، واپس آ گئے۔ اس طرح بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو وہ خود نہیں پسند کرتے اس کو یہ اللہ کے بیٹیاں بناتے ہیں، اس مخلوق کو۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، چھپتے ہیں، وہ چہرہ چاہ ہو جاتا ہے، چھپتے ہیں لوگوں سے اس بری خوشخبری سے جو اس کو دی گئی۔ اور یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس کو رو کے رکھے ذلت پر یا مٹی میں اس کو دفنا دیں۔ الا ساء ما یحکمون، بہت برا ہے وہ فیصلہ جو کرتے ہیں۔ فاذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، جب زندہ درگور کی بچیوں سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دوسری جگہ پر بھی اللہ فرماتے ہیں، سورہ 25ویں پارے میں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سورہ زخرف ہے، اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير، کہ ایسے مخلوق جو پالے پوسے جاتے ہیں زیور میں اور گفتگو میں بھی واضح گفتگو نہیں کرتے، حافظ کا ذکر۔ اچھا جی، فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مثال ہے بری، اور اللہ کے لیے مثال ہے اعلی، وہ غالب اور حکمت والا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑتا ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیتا، تو کسی بھی جاندار کو، چلنے پھرنے والے زمین پر چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، یعنی اگر ہر گناہ پر گرفت ہوتی، عذاب ہوتا، تو کون بچ سکتا تھا؟ کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ تو دابہ مراد اس سے کیا ہے؟ انسان، جنات چلتے پھرتے ہیں، کسی کو بھی نہ چھوڑتے۔ دابہ سے اگر چوپائے بھی مراد دے سکتے ہیں، چار پائے والے جانور، وہ بھی مراد ہو سکتے۔ اگر وہ مراد دے کہ ان کو نہ چھوڑتا، پھر سوال پیدا ہوگا کہ گناہ تو کرے انسان اور سزا دی جائے جانوروں کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اصل میں جانور وغیرہ جتنے بھی مخلوقات ہیں اس دنیا میں، وہ کس کے فائدے کے لیے ہیں؟ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ جب انسان ہی باقی نہ رہا تو جانوروں کو باقی رکھنے کا پھر کیا فائدہ؟ اس وجہ سے پھر کہ انسان کو ہلاک ہونے کے بعد، انسان کو ہلاک کرنے کے بعد ان کو بھی ہلاک کر دیا جاتا۔ ولیکن یؤخرھم الی اجل مسمى، لیکن اللہ تعالیٰ مؤخر کرتے ہیں ان کو ایک مقرر مدت تک۔ فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کی مدت آئے گی نا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے، ایک وقت مقرر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، فرماتے ہیں وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے ایسی چیز جس کو وہ خود ناپسند کرتے ہیں، لیکن کو خود پسند نہیں کرتے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، کیا أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم عیش و عشرت میں، ہم مزوں میں، قیامت والے دن بھی ہم مزوں میں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، قیامت میں بھی ان کے لیے بھلائی ہوگی۔
سمجھ آ رہے کہ بلکہ لا جرم ان لهم اللہ، ضرور بضرور یقینی بات ہے ان کے لیے آگ ہو، بھلائی نہیں، وان مفرط، اور ان کو دھکیلا جائے گا، اس آگ میں دھکے دیے جائیں گے، یعنی آگ میں جائیں گے نہیں، وہ آگے سے آگ نظر آ رہی ہوگی تو کیوں مزے مزے سے بنگڑا ڈالتے ہوئے تو نہیں جائیں گے نا، اس میں دھکے دے کر ان کو ڈالا جائے گا، دھکیلا ہی جائے گا، یا کیا خیال ہے خوشی خوشی اندر باہر سے دور سے دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے کہ مزہ آ رہا ہے، حاصل آگ، اس طرح کریں گے۔ فرماتا اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الى امم من قبل، آپ سے پہلے بھی ہم نے امتوں کے پاس پیغمبر بھیجے ہیں، آپ کو پہلے دفعہ تو نہیں بھیجا ہم نے، فزین لهم الشیطان اعمالهم، لیکن شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے کیا کر دیا تھا، خوبصورت بنایا، مزین بنایا تھا، ان کی اعمال کو چمکدار بنایا تھا۔ اعمال گناہ میں تو لذت ہے نا، دنیا میں چمک دمک ہے، زینت ہے، ایک شیطان نے اس میں لذت پیدا کی، گناہ میں خوبصورتی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو فرمایا فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج شیطان ان کا دوست ہے، اور شیطان ان کے دلوں میں باتیں ڈالتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین اپنے دوستوں کو کیا کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں، دل میں شیاطین باتیں ڈالتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب، درد دینے والا عذاب ہوگا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں آپ کی طرف کتاب اتاری مگر اس لیے کہ آپ ان کے لیے اس چیز کو بیان کرے جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، تاکہ ان کے سامنے وحی آ جائے اور وہ جو حق میں اختلاف کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ وہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور رحمت ہے لیکن لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو، تو یقین ہو اس کے لیے، جو یقین نہ رکھے تو اس کے لیے کیسے؟ یقین رکھنا کیا ہے، شرط ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، تو اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا، اس کے بنجر ہونے کے بعد، مرنے کے بعد، بنجر ہو جانے کے بعد۔ اس میں نشانی ہے لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ ایک زمین جو کچھ اگاتے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پانی آسمان سے اتار کر اس کو زندہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک چھپاؤں میں تمہارے لیے کیا ہے، عبرت۔ سمجھ آ گئی؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِمْ، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹ سے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ، جو خوشسائق، جو خوشگوار ہے، آسانی سے حلق سے نیچے اترنے والا ہے پینے والوں کے لیے۔ اچھا جی، کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم گوبر اور خون کے درمیان تمہارے لیے کیا نکالتے ہیں،
خالص دودھ. دیکھیے گا چارہ کھاتا ہے, کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ, جانور چارہ کھاتا ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں, اور چارہ معدے میں جاتا ہے, سمجھ آ گیا کہ نہیں. اسی چارے سے کچھ تو فضلات بنتے ہیں, کس کی شکل, گوبر کی شکل, خارج ہو جاتے ہیں, اور اسی سے خون بھی بنتا ہے. کچھ خون جو ہے نا وہ جسم میں منتقل ہوتا ہے, جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے, قوت پہنچانے, اور کچھ خون سے دودھ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ دودھ بناتا ہے. فرمایا لبنا خالصا, خالص دودھ, سائغا للشاربین, خوشگوار, آسانی سے حلق سے نیچے اترنے والا. مزہ آتا ہے دودھ پی کر, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مزہ آنا چاہیے, مزے نہیں آنے چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا یہ اللہ کی قدرت کو دیکھو, یہ کون کر رہا ہے, ایسا کون کر سکتا ہے؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا, اور تم کھجور کے پھلوں میں سے اور انگور کے پھلوں سے بناتے ہو مِنْهُ سَكَرًا, نشے کی چیز, اور اچھا رزق بھی بناتے ہو. ایک تفسیر تو اس کے بعد یہی ہے کہ سکر, نشے کی چیز بناتے ہیں. مراد سے کیا ہے؟ شراب, شراب اسی سے بناتے ہو. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا اشارہ کیا یہ کہ جو تم شراب بناتے ہو نا, اس کے مقابلے میں رزق حسنا آیا کہ اچھا رزق بھی بناتے ہو, یعنی اس کا مطلب ہے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے. یہ بالکل ابتدائی ہلکا سا اشارہ ہے, ہلکا سا. ابھی تک شراب جو ہے نا وہ حرام نہیں ہوئی تھی, ہلکا پل کر ٹک کر اشارہ کر دیا کہ اچھی چیز نہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نازل فرمائی کہ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما, کہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تم بتاؤ کہ اس میں گناہ ہے, کچھ فوائد بھی, اور گناہ ان کا جو ہے وہ منافع سے زیادہ ہے. کچھ فوائد, بلکہ بعض حضرات میں تو شراب کے 150 فائدے لکھے. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ خیر, کچھ فوائد لیکن گناہ زیادہ. اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, یہ آیت نازل ہو گئی. ایک واقعہ ہو گیا, ایک دفعہ دعوت کی, شراب چلی, وہاں شراب پیتے رہے. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آگے کر دیا نماز کے لیے. وہ شراب کے نشے میں تھے, آگے ہو گئے, انہوں نے نماز شروع کر دی. قل یا ایھا الکافرون, آگے پڑھنا تھا, لا اعبد ما تعبدون, کہ میں نہیں عبادت کرتا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتا. تو کہنے لگا نحن نعبد ما تعبدون, ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہیں. پتہ نہیں چلا نشے میں. تو یہ آیت نازل ہو گئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, کہ اب نشے کی حالت میں تم شراب کے پاس نہیں جا سکتے. شراب نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہیں جا سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے. اب دیکھیے گا ظہر عصر مغرب یہ نماز تو قریب قریب ہے نا, تو وہ ان میں خود بخود شراب کیا ہو گئے, بند ہو. بلکہ عشاء بھی, کیونکہ پئیں گے تو نشہ نہیں اترے گا, نماز کا وقت آئے گا. تو صرف عشاء اور فجر کے درمیان لمبا ٹائم ہوتا ہے, یہ وقت رہ گیا. لیکن وہ لوگ عشاء کے بعد جلدی سوتے تھے,
اور عشاء فجر اور ظہر کے درمیان ایک ٹائم رہے گا، بس بہت محدود ہوگا۔ پھر جو ہے اس کے بعد کیا ہوا، ایک دفعہ دعوت ہوئی تھی تو شراب چلی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں موٹی تازی باندھی ہوئی تھی انصاری کے گھر پر، تو ایک باندھی جو ہے نا وہ گانا گانے لگی اشعار میں ناچتے ہوئے۔ اس نے حمزہ سے کہا کہ وہ جو باہر 2 موٹی اونٹنیاں موٹی تازی اونٹنیاں کھڑی ہیں ان کا بندوبست کرو گوشت کا۔ وہ گئے، دیکھو خان کاٹ ڈالا۔ حضرت علی آئے، دیکھا، فوراً بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ میں نے جو ولیمے کے لیے اونٹنی رکھی ہوئی تھی، حضرت حمزہ نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آئے مجلس میں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نشے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ کیا آپ نے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سینے سے اوپر دیکھا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہنے لگے تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اب نشے کیا، فوراً باہر نکلا، اب بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت دعا کی، اللہ مبین لنا بیان شافیاً فی الخمر، اے اللہ خمر کے بارے میں کوئی واضح بیان، واضح حکم نازل فرما۔ تو پھر جو ہے نا وہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے نا، آیت نمبر میرے خیال میں 91 ہے، وہ ہے نا یا کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ یہ آیت نازل ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے شراب حرام۔ تو یہ درجہ اول ہے۔ تو سکرن ایک معنی اس کا ہے نشہ، دوسری معنی اس کا ہے کہ تم ایسی میٹھی چیزیں بناتے، زبیب وغیرہ ایسی چیز بنتے ہیں، یہ بھی ایک معنی کرتے ہیں، سمجھ آ۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کے رب نے الہام کیا شہد کی مکھی کی طرف کہ تم گھر بناؤ پہاڑوں میں، درختوں میں، اور وہ چھپر بناتے وہاں پر جہاں سے تم چاہو، پہاڑ کیا بناؤ، اپنا گھر بناؤ، اپنا چھتا بناؤ۔ شہد کی مکھی کا بڑا بہترین نظام، ان کا ایک سردار ہوتا ہے جس کا نام یعصوب ہے، سین کے ساتھ یعصوب، اور اس کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اور مکھی دعویٰ کرے بچاہت کا، اس کو قتل کر دیتے ہیں کہ تم فساد کرتے ہو، سمجھ آگے کہ نہیں ہے۔ اور جب آگے تو سردار آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں سفر میں وغیرہ ذالک، اور ہر جو ان کا ہوتا ہے وہ ڈبہ سا، اس میں دوسرے ڈبے کی مکھی کو نہیں آنے دیتی، پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، وہ پہچانتی ہے کہ یہ ہماری نہیں، سمجھ آگے کہ نہیں ہے۔ تو بڑا زبردست بہترین ان کا نظام ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دور بھی چلی جائے نا پھر بھی واپس آ سکتی ہے۔ ہم اگر نیا گھر کہیں خرید لیں کسی شہر میں، پہلے دفعہ جائیں تو ہم گھر کا پتہ نہیں چلتا ہمارا گھر کدھر ہے، کئی کلومیٹر دور جائیں پھر بھی اپنے ادھر پہنچتی ہے، اپنے گھر تک بھٹکتے نہیں۔ اور فرمایا ان سے ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، کہ تم کھاؤ اپنے ہر قسم کے پھل اور چلو اللہ کے راستے میں جو ہموار کیے ہوئے ہیں، نکلتے ہیں اس کے پیٹ سے مشروب، جس کے مختلف کلر ہوتے ہیں، شہد کے مختلف کلر، سب سے اعلیٰ قسم کا شہد کون سا ہوتا ہے؟ بیری کا ہوتا ہے، ٹھیک، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد میں شفا ہے، ٹھیک، بہت طاقتور ہے، پینا چاہیے، اور جوانی میں زیادہ مفید ہے، سمجھ آ کے نہیں ہے۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وہ پیدا کیا، پھر وہ تمہیں وفات دے گا، پھر تمہیں وہ لٹائے گا، پھر تمہیں لٹائے، تم میں سے کسی کو لٹایا جاتا ہے نکم عمر کی طرف،
کہ نہیں جانتا جاننے کے پاس کچھ بھی. یعنی کم عمر ایسی عمر ہوتی ہے کہ سب کچھ علم تھا، سیکھا ہوا تھا، لیکن سب کچھ ذہن سے نکل گیا. پھر ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کو اپنے بیٹوں کے نام تک یاد نہیں رہتے، اپنے پوتوں کے نام تک یاد نہیں رہتے. اپنا نام بھی انسان کو بعض اوقات بھول جاتا ہے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ نکم عمر کی طرف لٹایا جاؤں، اسی میں آپ کو بنا گیا. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بہت قدرت والا ہے. سمجھ آ گئی؟ وما علینا